کیا واٹس ایپ پر ہیکنگ سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی نے بنایا؟ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی دراصل کیا ہے اور اس پرائیویسی پالیسی کو قبول نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ 14 مئی 2019 کو سماجی رابطوں کی اپلیکیشن واٹس ایپ کی انتظامیہ نے اپنے صارفین کو سائبر حملہ آوروں کی جانب سے صارفین کے موبائل فونز تک رسائی سے بچنے کے لیے اپنی ایپ کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ واٹس ایپ پر سائبر حملوں کی خبر سب سے پہلے ایک معتبر بین الاقوامی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دی تھی۔ اخبار نے کہا تھا کہ ہیکرز موبائل فونز کی نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے واٹس ایپ کی وائس کالز کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں کال نہ بھی اٹھائی جائے تو بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا اور فونز سے اس کال کا ریکارڈ بھی غائب ہو جائے گا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت لگ بھگ 1.5 ارب صارفین واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں واٹس ایپ کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ واٹس ایپ صارفین نہ صرف اپنے واٹس ایپ کو اپ گریڈ کریں بلکہ اپنے موبائل آپریٹنگ سسٹم کو بھی اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ وہ سائبر حملہ آوروں سے بچ سکیں۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنے خبر میں کہا تھا کہ صارفین کے موبائل فونز کی نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز کے ایک ڈیلر نے انہیں بتایا تھا کہ واٹس ایپ کی جاسوسی کا سافٹ ویئر NSO نامی ایک اسرائیلی کمپنی نے بنایا ہے۔ اس کمپنی پر الزام ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ سے لے کر میکسیکو تک کئی ممالک کی حکومتوں کو سماجی کارکنوں اور صحافیوں کی جاسوسی میں مدد فراہم کرتی رہی ہے۔ واٹس ایپ پر ہونے والے تازہ ترین سائبر حملوں کی خبر کمپنی کو گزشتہ ماہ ملی تھی، جس کے بعد کمپنی کی جانب سے 10 دن کے اندر واٹس ایپ کا ایک اپ ڈیٹڈ ورژن متعارف کروایا گیا تھا۔ کمپنی کے مطابق سائبر حملوں سے ایپل اور اینڈرائیڈ استعمال کرنے والے صارفین متاثر ہوئے تھے۔ واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ وہ نئی پالیسی کے مطابق موبائل کی معلومات بھی حاصل کر رہی ہیں۔ سوشل ایپ واٹس ایپ نے نئے سال میں اپنی سروس اور پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں۔ پالیسی کو قبول نہ کرنے کی صورت میں صارفین کو اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنا پڑیں گے۔ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت واٹس ایپ صارفین کا تمام ڈیٹا فیس بک کے گلوبل ڈیٹا سینٹر میں محفوظ رکھے گا۔ پرائیویسی پالیسی کے تحت واٹس ایپ کی جانب سے 3 نئی اپ ڈیٹس دی گئی ہیں، جن میں واٹس ایپ کس طرح کے ڈیٹا کو پروسیس کرے گی، کیسے فیس بک سروسز استعمال کرنے والے کاروباری واٹس ایپ چیٹس کو اسٹور کر سکیں گے، واٹس ایپ فیس بک کی دیگر سروسز سے منسلک ہو جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت واٹس ایپ بیٹری لیول، سگنلز کی مضبوطی، ایپ ورژن، براؤزر انفارمیشن، موبائل نیٹ ورک، فون نمبر، موبائل آپریٹر، ISP، لینگویج اور ٹائم زون، IP ایڈریس اور ڈیوائس آپریشنز کی تفصیلات اکٹھا کرے گی۔ صارفین کا تقریباً تمام ڈیٹا فیس بک سے شیئر کیا جائے گا، جیسے کہ آپ کا فون نمبر، IP ایڈریس، موبائل ڈیوائس انفارمیشن، ٹرانزیکشن ڈیٹا اور دیگر افراد سے رابطوں کی تفصیلات۔ اور یہ تفصیلات فیس بک کی دیگر کمپنیوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کی جانب سے اپنے کانٹیکٹس کو بھیجے گئے میسیجز اور گروپس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی صارف اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیے بغیر واٹس ایپ صرف موبائل سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی معلومات محفوظ رہیں گی۔ پال دورو نے ایک بلاگ واٹس ایپ محفوظ کیوں نہیں ہو سکتی کے عنوان سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے۔ بلاگ میں ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی انکرپشن کے شروعات سے لے کر نگرانی کے لیے آسان سیکیورٹی اقدامات تک واٹس ایپ کی کمزور سیکیورٹی کی مسلسل ایک تاریخ ہے۔ واٹس ایپ نے اپنے 1 ارب 50 کروڑ سے زائد صارفین پر زور دیا تھا کہ وہ کسی ممکنہ سیکیورٹی بریچ سے بچنے کے لیے اپنے ایپ کو اپ ڈیٹ کریں۔
واٹس ایپ نے ایک ایسے وائرس کو واٹس ایپ سسٹم میں داخل کرنے دیا جس سے صحافیوں اور انسانی اور شہری حقوق کے کارکنوں کی جاسوسی کی جا سکتی ہو۔ ٹیلی گرام کے بانی کا کہنا ہے کہ جب بھی واٹس ایپ اپنے سیکیورٹی فیچر میں سامنے آنے والی کسی خامی کو درست کرتی ہے تو اس کی جگہ نیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ پال دورو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف بی آئی نے واٹس ایپ یا فیس بک کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ اپنی پروگرامنگ میں سیکیورٹی سسٹم کو بائی پاس کرنے کے لیے بیک ڈور یا خفیہ طریقے سے شامل ہیں۔ پال دورو نے واٹس ایپ کو مشورہ بھی دیا کہ واٹس ایپ کو پرائیویسی کے حوالے سے محفوظ میسنجنگ ایپ بننے کے لیے اپنے مارکیٹ شیئرز کا نقصان اور ملکی اتھارٹیز سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پرائیویسی کے حوالے سے ٹیلی گرام حکام میسیجنگ پرائیویسی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً روسی حکام سے الجھتے رہتے ہیں۔ سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا تھا، جس بعد ستمبر 2016 سے واٹس ایپ اپنا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تاہم اس سال واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی حفاظتی پالیسی میں چند تبدیلیوں کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ جبکہ واٹس ایپ کے سربراہ کیتھکارٹ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس اپ ڈیٹ سے ہمارے عام صارفین پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ صارفین دوستوں اور گھر والوں سے نجی طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیجیٹل رائٹس کی ماہر نگہداشت سمجھتی ہیں کہ نئی پالیسی ان صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو واٹس ایپ کے علاوہ کسی اور سوشل ایپلیکیشن جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ڈیٹا بھی ان کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا جو اب تک صرف واٹس ایپ کے پاس تھا۔ ہاں، اگر آپ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں تو ان صارفین کے لیے پریشانی کی بات